آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے امت کو، اہل ایمان کو ایمان کا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے جو سب سے خوبصورت، سب سے عمدہ، سب سے پیارا، عظمت والا جو ذریعہ ہے وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی اس آیت میں جو تلاوت ہوئی، اس میں خود اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی ذات کو پانا چاہتے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ اور اللہ خود آپ سے محبت کرے، تو اس کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 20 نہیں، 10 نہیں، متعدد راستے نہیں ہیں، صرف اور صرف ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا، اور وہ راستہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے قدموں کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، آپ کے پیچھے چلنا، آپ کی زندگی کو فالو کرنا، آپ کے طور طریقوں کو اپنانا، آپ کے مبارک رویوں کو اپنانا، آپ کی عمدہ اور اچھی عادات اور خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جو ہم اس پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پالیں، اللہ کی رحمت کو پالیں، اللہ کی رضا کو پالیں، اللہ کی خوشنودی کو پالیں، دنیا آخرت کی کامیابی کو پالیں۔ اس راستے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے کو دوسرے لفظوں میں قرآن حکیم اور شریعت صراط مستقیم کہتے ہیں، سیدھا راستہ، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی ہیر پھیر نہیں، کوئی موڑ نہیں، یہ بہت سیدھا اور انتہائی سادہ اور بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی آسان اور سہل راستہ ہے اللہ کی ذات تک پہنچنے کا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت تک پہنچنے کا راستہ، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اہل ایمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اگر ہم زبان سے یہ پکارتے رہیں اور دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کی ذات گرامی کی بڑی چاہت رکھتے ہیں، رحمت کائنات کی بہت الفت ہمارے دل کے اندر موجود ہے، یہ صبح سے لے کے شام تک اس کا تذکرہ بھی کریں، اس کا ذکر بھی کریں، بار بار بھی دہرائیں، لیکن اس وقت تک اللہ کے ہاں میرا اور آپ کا، اہل ایمان کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے کہ جب تک اپنے عمل کے ذریعے سے میں اور آپ اور اہل ایمان اس دعوے کی دلیل پیش نہیں کریں گے، اس دعوے کا ثبوت پیش نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ان کے ہاں دعویٰ کم تھا، لیکن ان کے ہاں محبت کا ثبوت
ان کے اعمال دیتے تھے، ان کے رویے دیتے تھے، ان کی طرز زندگی دیتی تھی کہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت ان کے سینوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ان کی نظر میں کیا قدر و قیمت، کیا قدر و منزلت، کیا عظمت، کیا احترام کہ ایک لحظہ، ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس لگی ہوئی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، لوگ آ رہے ہیں کہ اچانک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا اور حکم فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ فرمایا تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد کوئی کھڑا ہو۔ سارے لوگ صحابہ کرام بیٹھ گئے اور ایک صحابی مسجد نبوی کے دروازے سے اندر آ رہے تھے، انہوں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ مسجد کے دروازے سے قدم اندر رکھ کے مناسب جگہ پر آپ پر بیٹھ جائیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم کانوں میں پڑا بیٹھ جاؤ تو ایک سیکنڈ میں بیٹھ گئے، اور ان کے بیٹھنے کی حالت یہ تھی کہ یوں سمجھے آدھا دروازے کے اندر اور آدھا دروازے کے باہر، ادھر ہی بیٹھ گئے، ذرہ برابر ایک انتظار نہیں کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا، بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ بھلے آدمی ہیں، کہاں بیٹھ گئے تھے؟ تھوڑا سا ایک قدم آگے چل کے بیٹھ جاتے، ایزی ہو کے بیٹھ جاتے، آسان ہو کے بیٹھ جاتے، آپ تو دروازے کے اندر اور باہر بس اسی طرح بیٹھ گئے۔ تو فرمایا کہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حکم نکل چکا ہے کہ بیٹھ جاؤ، اس کے بعد اگر میں ایک سیکنڈ بھی اس حکم کی نافرمانی کرتا تو قیامت کے دن نافرمانوں میں سے اٹھایا جاتا۔ مجھے ڈر تھا اس چیز کا کہ اگر کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہو کہ اللہ کے نبی آمنہ کے لال رحمت للعالمین امام المرسلین کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ جملہ نکلا کہ بیٹھ جاؤ، اس کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم کھڑے کیوں رہے؟ تم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی ہے، اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے والا جنت میں کیسے جائے؟ اس لیے میں اسی حال کے اندر اسی وقت اسی جگہ بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا نا کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ ایک لمحہ نافرمانی نہیں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت، یہ ہے احترام، اور یہ ہے حقیقت میں اطاعت اور اتباع۔ کتنی محبت، کس قدر محبت۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، چہرہ افسردہ ہے، اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے۔ بظاہر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے سمجھ لیا جائے کہ یہ اتنے آج افسردہ ہیں، اتنا ان کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں۔ اگر
آخر کون سا ان کے ساتھ غم کا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ محبت بعض دفعہ دعوے کی محتاج نہیں ہوتی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اداؤں سے ٹپکتی ہے، نگاہوں سے برستی ہے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ اور محبت جن کی صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں سے یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں سے یاد کرتے ہیں۔ زبان پر کوئی حرف نہیں، کوئی لفظ نہیں، چپکے سے بیٹھے ہیں، رنگ زرد پڑا ہوا ہے، افسردہ حالت ہے، آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں کہ اسی دوران پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ اب عرض کیا اللہ کے نبی، جب بھی باہر کی دنیا میں غم پیش آتے ہیں، تکلیف پیش آتی ہیں، مشقتیں ہوتی ہیں، دکھ پیش آتے ہیں، تو ہم باغے مسجد نبوی میں آتے ہیں، آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہیں، ساری دنیا کی قیامتیں ہم پر ٹوٹی ہوئی ہوں، لیکن ایک نظر جب چہرہ نبوت کو ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے سارے غم غلط ہو جاتے ہیں، دنیا کے سارے غم غلط ہو جاتے ہیں، غم بھول جاتے ہیں۔ آج صبح مجھے ایک سوچ آئی کہ دنیا سے تو ہر ایک نے جانا، ہر ایک نے جانا۔ اللہ کے محبوب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے، ہم نے بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے، پھر وہاں تو جنت میں پہنچ کر آپ کا بہت اونچا مقام ہوگا، بہت بلند مقام ہوگا، اور ہم اگر جنت میں اللہ کی توفیق اور آپ کی دعاؤں سے چلے بھی گئے تو نہ جانے کون سے کونے خدرے میں ہوں گے، تو وہاں آپ کی زیارت کیسے ہوا کرے گی، وہاں آپ کی زیارت اور معیت کیسے نصیب ہوگی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، خاموش رہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اللہ نے عرش سے جبرائیل امین کو کہا فوراً میرے محبوب کے قدموں میں جاؤ اور میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ کیا پیغام؟ من یطع الرسول من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میں محبوب سنائے نا، بتائیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، آخرت میں ہم اس کو نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی معیت عطا کریں گے۔ المرء مع من احب، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہو۔ اپنے صحابی کو خوشخبری سنائیں، دیکھ لیجئے محبت کا عالم، اتنی محبت کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک دیہات کی بڑھیا حاضر ہوئیں اور آ کر امی عائشہ سے پوچھتی ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ بس یہ جملہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سنا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری، اور اس آہ کے آنے کے بعد اچانک زمین پر گری، بے ہوش ہو گئی، ہمیشہ کے لیے اللہ کو پیاری، ہمیشہ کے لیے اللہ کو پیاری۔ جب تاجدار مدینہ ہی نہ رہے تو اب میں یہاں رہ کے کیا کروں گا؟ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم،
جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ یہ محبت تھی ان کی، یہ عقیدت تھی ان کی، یہ اطاعت تھی ان کی۔ آج تو دعوے دعوے باقی رہ گئے ہیں، دلیل موجود نہیں ہے، رویہ موجود نہیں۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ محبت کے لاکھوں ترانے تو گائے، محبت کے لاکھوں ترانے تو گائے، نبی ملاحم کا اسوہ نہ دیکھا، نبی ملاحم کا اسوہ نہ دیکھا۔ نبوت کے دو چار موتی تو دیکھے، نبوت کے دو چار موتی تو دیکھے، مگر ان کا کامل سراپا نہ دیکھا، مگر ان کا کامل سراپا نہ دیکھا۔ اور تگودو بہت کی، تگودو بہت کی قربتوں کے لیے، تگودو بہت قربتوں کے لیے کی، ہوا کیا؟ بڑی بات لفظوں سے آگے نہ کچھ بھی، بڑی بات لفظوں سے آگے نہ کچھ بھی، تعارف سحر کا کراتے رہے ہو، مگر تم نے ان کا اجالا نہ دیکھا، مگر تم نے ان کا اجالا نہ دیکھا۔ حسین خیر مقدم کے نغمے سریلے، یہ بھی زندگی ہے ان کی۔ حسین خیر مقدم کے نغمے سریلے، پر جنکار تیغوں کی سب سے جدا ہے۔ یہ بھی مشکل ترین زندگی ہے آقا کی۔ حسین خیر مقدم کے نغمے سریلے، پر جنکار تیغوں کی سب سے جدا ہے۔ مدینہ میں آمد کا منظر تو دیکھا، حنین اور خندق کا جلوہ نہ دیکھا، حنین اور خندق کا جلوہ نہ دیکھا۔ خدا کی وہ نصرت فرشتوں کی آمد، خدا کی وہ نصرت فرشتوں کی آمد، وہ فتح مبین، وہ شہادت کی لذت، وہ فتح مبین، وہ شہادت کی لذت، وہ تیروں کی چھم چھم، وہ تیغوں کی چھن چھن۔ سیرت کا یہ بھی چیپٹر ہے۔ وہ تیروں کی چھم چھم، وہ تیغوں کی چھن چھن، وہ بدر و احد کا نظارہ نہ دیکھا، بدر و احد کا تماشا نہ دیکھا۔ یہ بھی زندگی کا ایک پہلو ہے، اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تو ایک زندگی، جس زندگی میں کیا ہوا؟ وہ تیروں کی یلغار پتھروں کی بارش، وہ تیروں کی یلغار پتھروں کی بارش، نبوت کے جستے معطر میں ہر سو، نبوت کے جستے معطر پہ ہر سو، رہا مست خوش فہمیوں میں ہمیشہ، رہا مست خوش فہمیوں میں ہمیشہ، نبوت کا رنگین چہرہ نہ دیکھا، جس چہرے سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے، نبوت کا رنگین چہرہ نہ دیکھا، نبوت کا رنگین چہرہ نہ دیکھا۔ یہ تاریخ تیغ و کفن پڑھ کے دیکھو، یہ بھی بڑی تلخ ترین تاریخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی۔ یہ تاریخ تیغ و کفن پڑھ کے دیکھو، کھلے راز غلبہ و عظمت کے تم پر، کھلے راز غلبہ و عظمت کے تم پر، فقط جھلکیاں کالی کملی کی دیکھی، محمد کے لشکر کا جھنڈا نہ دیکھا۔ رحمت کائنات کی کالی کملی بھی قربان جائیں ان پر، لیکن رحمت کائنات کے جہاد کا جھنڈا بھی اس وقت، فقط جھلکیاں کالی کملی کی دیکھی، محمد کے لشکر کا جھنڈا نہ دیکھا۔ اور شاعر کہتا عجب ہے یہ، عجب ہے محبت، عجب ہے یہ الفت، شجاعت کو دیکھا نہ غیرت کو پرکھا۔ عجب ہے محبت، عجب ہے یہ الفت، شجاعت کو دیکھا نہ غیرت کو پرکھا۔ نظارے کیے غار سور و حرا کے، تبوک اور خیبر کا جلوہ نہ دیکھا، تبوک اور خیبر کا جلوہ نہ دیکھا۔
اور محبت میں ہو جو صداقت تو انور، محبت سچی ہو نا، محبت میں ہو جو صداقت تو انور، اطاعت پہ آتی ہے خود ہی طبیعت۔ اگر سچی محبت ہوگی تو پھر قدم قدم پر اطاعت ہوگی، اطاعت ہوگی، اتباع ہوگی۔ محبت میں ہو جو صداقت تو انور، اطاعت پہ آتی ہے خود ہی طبیعت۔ محبت محبت کہے جا رہے ہو، محبت کا تم نے تقاضا نہ دیکھا، محبت محبت کہے جا رہے ہو، محبت کا تم نے تقاضا نہ دیکھا۔ آج تو ہم اپنے دعووں کو دیکھ کر، خاص کر مجھے وہ ایک نوجوان یاد آتے ہیں، تو فوج میں گئے، بھرتی ہونے کے لیے فوج میں گئے، تو سلیکشن کرنے والے نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا میرا نام دسو ہے، میرا نام دسو ہے۔ وہ حیران ہوئی، دسو کیا نام ہوتا ہے، یہ دسو کیوں نام رکھ دیا؟ کہنے لگا دسو اس لیے نام رکھ دیا کہ میں اتنا بہادر ہوں، اتنا جری ہوں، اتنا قوی ہوں، اتنا جرأت مند ہوں کہ میں زمین کے اندر دھنس کر دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں، اس لیے میری ماں نے میرا نام دسو رکھا ہے، دھنس کر دشمن کا مقابلہ کرنے والا۔ وہ سلیکشن کرنے والے نے سوچا یہ تو بڑا بہادر، بڑا جری، بڑا قوی انسان ہے، اس کا باقی انٹرویو کیا کرنا، چلو اس کی سلیکشن ہو گئی۔ سلیکشن ہونے کے چند دن بعد جب لڑائی کا وقت آیا تو اس کو کہا وہ نوجوان بڑا بہادر ہے، اس کو فرنٹ پہ رکھو، اس کو آگے لاؤ۔ یونٹ چلی گئی، میدان گرم ہوا۔ اب دسو نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، جب دیکھا تھوڑا سا موقع ملا اور آنکھ بچا کے فَفِرُّوا إِلَى الْبَيْتِ، بھاگتا ہوا اپنی بارک میں آیا اور اپنے کمرے میں آ کے، فوجیوں کے کمبل تو گرم کمبل ہوتے ہیں نا، وہ گرم کمبل پہن کے تو ایسا سویا کہ اس کے خراٹوں کی آواز پوری بارک کے اندر پہنچنے لگی، سو گیا، مزے سے سو گیا۔ اب جب لڑائی ہو رہی ہے، دائیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوجوان کہاں گیا جو کہتا تھا میں دھنس کے لڑتا ہوں اور بہادر ہوں اور جری ہوں اور قوی ہوں، کہیں نظر نہیں آیا۔ جب واپس آئی انہوں نے تلاش کیا تو کمرے کے اندر میٹھی نیند سویا ہوں۔ اب فوجیوں کے کمبل گرم ہوتے ہیں اور فوجیوں کے بوٹ بڑے سخت ہوتے ہیں تو اب کمانڈر نے آ کے دیکھا یہ سویا ہوا، تو اس نے ایک ٹھوکر لگائی اچھی سی، صحیح طرح سے جس طرح لگاتے ہیں فوجی، ٹھوکر لگائی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ نے کہا یار تم نے بڑا جھوٹ بولا ہے، بہت غلط کہا ہے، سلیکشن کے وقت تو کہتا تھا کہ میں اتنا جری اور قوی اور بہادر ہوں، اور اب حالت تیری یہ ہے کہ ادھر جنگ ہو رہی ہے اور تو آ کے یہاں سویا ہوا ہے، تو تیری تو خیر تیرا کورٹ مارشل ہو، کورٹ مارشل ہوگا تیرا۔ تو کھڑے ہو کر کہتا ہے سر اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، جو بات میں نے کی تھی کہ سچ ہی تھی، اصل میں میرا اصل نام دسو ہی ہے، لیکن میری امی پیار کی وجہ سے مجھے کبھی کبھی نسو بھی کہتی تھی، نسو بھی کہتی تھی، تو بس اس نام کا اثر ہو۔ بس یہی حالت ہے ہماری بھی، کہ ہم دعووں کے لحاظ سے تو دسو ہیں، لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باری آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی باری آ جائے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کی باری آ جائے، تو پھر فَفِرُّوا إِلَى الْخَوَائِشَاتِ، خواہشات کی طرف۔ میری خواہش کیا کہتی ہے، میری تمنا کیا کہتی ہے، میری آرزو کیا کہتی ہے۔ شادی میں حضور کو تو ناراض کرے گا، خاندان کو ناراض نہیں کرے گا۔ خاندان کو راضی کرنے کے لیے ڈھول بھی بجائے گا، ڈھمکے بھی بجائے گا، میوزک بھی چلائے گا، ہزاروں روپے کے پھول بھی برسائے گا، اور فضول رسموں میں ہندوؤں کی مہندی کی رسم کر کے آقا کی روح کو رلائے گا، آقا کو رلائے گا۔ وہاں پر محبت کام نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محبت سچی محبت نہیں۔ اگر سچی محبت ہوتی اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے تو ہم کیسے ہوتے؟ ہم راکعین ہوتے، رکوع کرنے والے، ساجدین ہوتے، سجدہ کرنے والے، صادقین ہوتے، سچ بولنے والے، اور منفقین فی سبیل اللہ ہوتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، مجاہدین فی سبیل اللہ ہوتے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، غیبت نہ کرنے والے، چغلی نہ کرنے والے، بہتان نہ لگانے والے، نفرت نہ کرنے والے، اور
حسد بغض اور کینہ نہ کرنے والے ہم کیسے ہوتے؟ ہم ایسے ہوتے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ہم ایسے ہوتے، ہم کیسے ہوتے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ ساری صفات ان کی ہیں جو اللہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ اگر محبت کے تقاضوں کو ہم پورا کرتے تو پھر ہم ایسے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا ہی بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔